اچھا میرے پاس تو بڑا اچھا چانس ہوتا ہے کہ میں ریکارڈڈ ویڈیوز دیکھتا ہوں، اس کے بعد ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کرتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا آگ لگے گی یہ جو میں نے جملہ بولا ہے، اور چاہوں تو اسے نکال بھی سکتا ہوں، لیکن نہیں نکالتا. اس کی کئی ایک ریزنز ہوتی ہیں. سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایسی چیز پبلک میں آئے جس کی وجہ سے ہمارا پلیٹ فارم ڈسکس ہو اور لوگوں کو پتا چلے کہ یار یہ بھی ایک علم کی دنیا ہے، چاہے نیگیٹولی ہو جائے. اس سے کیا ہوگا، جو لوگ علمی اپروچ رکھنے والے وہ خود بخود اس پلیٹ فارم کی طرف آئیں گے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہماری پبلسٹی میں سب سے بڑا کردار ہمارے مخالفین کا ہے. آپ لائیو سٹوریز آ کے شاید اور بلال کے چینل کے اوپر دیکھ لیں، سب لوگوں کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے، یہاں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ حق کو قبول کرتے ہیں. دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو مجبور کروں تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ کہ اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان میں سے کئی چیزیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہوتی ہیں، آپ کو پہلی دفعہ اگر وہ پتا چل جائے نا، آپ کو وہ باتیں اسی طرح بری لگیں گی جس طرح میرے جملے برے لگتے ہیں. ایک عام مسلمان نے جب تک یہ جملہ نہ سنا ہو حضرت ابوبکر کے حوالے سے، وہ ہمیشہ اسے گستاخانہ سمجھے گا. جو صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ حدیث آئی ہے کہ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. عام بریلوی کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ حضرت ابوبکر نے بولا ہے، میں نے تو سوشل ایکسپیریمنٹ کیا، اس نے کہا یہ کون گستاخ ہے جو یہ جملے بول رہا ہے، کون محمد کی عبادت کرتا ہے، ہم کوئی محمد کی عبادت کرتے ہیں، یہ کس نے بکواس کی ہے؟ تو پھر ہم نے بتایا کہ یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے، اور تمہارے بارے میں نہیں، ان کے بارے میں جنہوں نے واقعی کبھی عبادت کی بھی نہیں تھی. اس زمانے میں تو شرک کبھی شروع ہی نہیں ہوا تھا. تو یہ جملے بھی تو حضرت ابوبکر کو کیا ضرورت تھی یہ جملے بولنے کی، جب کسی صحابی نے حضور کی پوجا ہی نہیں کی تھی؟ کیوں بولے جو؟ تاکہ آپ کا عقیدہ درست کرے. تھنک آؤٹ آف باکس. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ام حبیبہ کہ جب والد حضرت ابو سفیان فوت ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما، تو 3 دن بعد انہوں نے خوشبو لا کے ملی اپنے جسم پہ، اعلانیہ رنگدار خوشبو اس وقت عورتیں لگاتی تھی. وہی بات ہے، عورتوں نے کہا کہ یہ کہ آپ کا تو باپ مرا ہے. انہوں نے کہا میں نے جان بوجھ کے ایسے کیا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ میں نے خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے کسی کے مرنے پر، سوائے اپنے خاوند کے مرنے پہ 4 مہینہ 10 دن. تو میرے باپ کو مرے ہوئے 3 دن پورے ہو گئے، میں نے اعلانیہ سوگ ختم کرنے کا اعلان کیا. حالانکہ اس طرح اعلانیہ اعلان کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ مجھے بتائیں. آج کے دن میں اگر کوئی شخص یہ کرے کہ اس کا باپ مرے تو تیسرے دن وہ اپنے گھر کے باہر لائٹنگ کروا دے، اور لوگ پوچھیں کیا ہوا ہے، کوئی بیاہ ہو رہا ہے؟ نہیں بیاہ نہیں، میں اپنے باپ کے مرنے کے 3 دن پورے ہوئے ہیں تو میں نے سوگ کے ختم ہونے کی اناؤنسمنٹ کی ہے. تو لوگ اس پہ لانتے بھیجیں گے، گالیاں نکالیں گے نا اس کو. لیکن ام حبیبہ کے ساتھ کسی نے یہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ دین سکھا رہی ہے. میں بھی جان بوجھ کے بعض اوقات ایسے جملے بولتا ہوں جس سے آپ کا دماغ کھولا جائے. کل کو آپ کو جب صحابہ، اہل بیت، خود نبی علیہ السلام، بلکہ قرآن میں اگر ایسی باتیں ملیں تو آپ ٹینشن کا شکار نہ ہو کہ یار یہ کیا روڈ لینگویج یوز ہوئی ہوئی ہے بقول آپ کے. مثلا اب سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خطاب کر رہا ہے کہ اے نبی، یہ کافر تو اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو حق سے ہٹا دیں، اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے اگر ہم آپ کا دل نہ تھام لیتے، اور اگر یوں ہوتا کہ آپ کافروں کی طرف مائل ہو جاتے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا، اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ کتنے سخت جملے ہیں. میں اگر یہ آیت آ کے جس طرح میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، ایک عام بریلوی جس کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، آپ اسے یہ کہیں اپنی طرف سے، اگر یہ کہیں کہ دیکھو کافر تو پوری تیاری کر چکے تھے اور قریب تھا کہ حضور بھی ان کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جاتے، بس یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ حضور کافروں کی طرف مائل نہیں ہوئے، اور اگر حضور مائل ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بھی دنیا اور آخرت میں ڈبل عذاب دیتا. یہ جملہ کوئی بریلوی سن سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. سرکار جب قرآن اور حدیث کے جملے یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو سر اسی تے شاہی کوئی.
اس لیے میں ہمیشہ اس طرح کی ٹرمنالوجیز یوز کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کھول. منی گاڈ کا میں نے ٹرمنالوجیز یوز کی پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو کیا کریں گے، لیکن میں نے کہا یار جو کرنا ہے کرے. جو بندہ بابوں کو نہیں مان رہا اس کے اوپر شرک کا الزام لگانا کہ وہ شرک پھیلائے گا، نہیں. آج بھی مجھے یاد ہے جب میری وہ فی البدی ڈسکشن کے دوران اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا وہ کلپ اپلوڈ ہوا، تو اس میں علی الحسن نقوی صاحب مجھے ورڈ ٹو ورڈ جب بات کر رہے تھے نا، تو میں نے ان سے ایک جملہ بولا، میں نے کہا یار مجھے تو دنیا کی ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. درختوں کو دیکھوں، پتوں کو دیکھوں، فروٹس کو دیکھوں. لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ کہنے لگے علی بھائی یہ لوگ وحدت الوجود بنا لیں گے. میں نے کہا نا، جب ہم بولیں گے تو نہیں بنائیں گے. اس کی وجہ کہ ہم ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، ہم اسے ایکسپلین کریں گے کہ ہم یہ جملہ کیا بول رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر سٹار صاحب نے ایکسپلین کیا کہ گویا اللہ اپنی قدرتوں سے عیاں ہے. یہ تو قرآن میں بھی ہے، اللہ نور السماوات والارض. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کے اندر سمایا ہوا ہوں، حلول کیے ہوئے ہوں؟ نہیں، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مراد یہ کہ زمین و آسمان کی ساری رونقیں اللہ کی وجہ سے قائم ہیں. تو قرآن کی اس بات کی آپ تعویل کرتے ہیں نا، لٹریچر میں باتوں کی تعویل کی جاتی ہے، اس کو کانٹیکسٹ میں جملے کو دیکھا جاتا ہے. تو الحمدللہ اس کے اوپر کافی سیکھ پا ہوئے لوگ جب میں نے یہ منی گاڈ کی ٹرم یوز کی. حالانکہ میں نے اس میں بتایا خالق اور مخلوق یہ ساری باتیں، لیکن سرکار ایک موضوع تو بحث آیا نا. کلپ کتنے آئے مولویوں کے، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی بھی کہنا شروع ہو گئے کہ انجینئر نے شرک کر دیا ہے. سر یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ختم ہوا شرک بریلویوں کا صدیوں سے، دوبارہ سے سامنے آ گیا. شرک تو سرکار ختم ہو چکیا سی. ہاں آئے نا ہوں داڑھ تھلے. تو ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. اس میں 100 سے زیادہ ریفرنسز ہیں. پتہ نہیں اب وہ کتنے ہفتوں میں ویڈیو مکمل ہوتی ہے ریفرنسز لگاتے ہوئے. وہ 3.5 گھنٹے کی آلموسٹ ویڈیو ہے. اس میں میں نے سارے اعتراضات فی البدی میں نے اسٹوڈنٹ سارے اپنے یوٹیوبرز جو ہمارے اسٹوڈنٹس سامنے بیٹھے ہوئے تھے 40 کے قریب، میں نے کہا جی جو پوچھنا ہے پوچھو، اور مجھے کوئی سوال آپ نے نہیں بتانا، تاکہ میں فی البدی وہ بات کروں جو میرا عقیدہ اور نظریہ ہے. کوئی پرچی نہیں رکھی ہوئی جواب دینے کے لیے، یہ سوالات کی پرچی ہے. تو وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو میں نے اس طرح کی ساری چیزیں کلیئر کی. تو اس طرح جملے جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے وہ کن کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے، اس پوری کی پورے کانٹیکسٹ میں